بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تجھ سے مشورہ چاہتا ہوں، کیا مجھے ذاکرہ کو واپس سیارے میں بلا لینا چاہیے؟ عبداللہ کوشش کرے گا تب بھی اسے بلا نہیں پائے گا کیونکہ وہ شیطانی چکر میں پھنس گیا ہے۔ پلیز مجھے مشورہ دے کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ ذاکرہ پر بھروسہ نہ کر، وہ شیطان کی محبوبہ اس کے بہت کام آ سکتی ہے۔ یوں تیرا بھی کام بنتا رہے گا، لیکن تجھے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا تیسرا نمائندہ وہاں بھیجنا چاہیے۔ پھر یہ پوری طرح یقین کر لینا چاہیے کہ اس تیسرے نمائندے سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے مشین کو آف کر دیا، سر جھکا کر سوچنے لگا۔ اب عقل سمجھا رہی تھی کہ جو نئی غیر معمولی مشین وہ ذاکر کے پاس بھیجنے والا ہے اسے ابھی روک دے۔ وہ اپنے ماتحتوں میں سے جو سب سے شاطر ہے آئندہ اسے اپنا نائب بنا کر بھیجے گا اور وہی یہ مشین لے کر جائے گا۔ بابا صاحب کے ادارے کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ میں اور سونیا بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں میں تھے۔ پہلے ہم مارسیلز میں تھے۔ وہاں کی لطیف اور خنک ہوا میں ایک عجیب سی سیر انگیزی ہے۔ بہت ہی خاموش اور پرسکون ساحلی علاقہ ہے۔ ایسے خوبصورت باغ اور چھوٹے چھوٹے ریستوران ہیں جہاں لوگوں کی بھیڑ، شور اور ہنگامے نہیں ہوتے۔ مارسیلز اور نائس سے چند میل کے فاصلے پر ایسی بستیاں ہیں جو ساحلی چٹانوں، پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپی چھپی سی رہتی ہیں۔ وہاں کے مناظر انتہائی حسین اور دلکش ہیں۔ سونیا نے اس کھلی فضا میں گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ پھولوں کی خوشبو اور کچے پکے انگوروں کی مہک یہاں کے فضا میں بسی ہوئی ہے۔ ایک عجیب سا سحر طاری ہو رہا ہے۔ ہم وہاں دنیا کی یہ دعوتوں اور جمیلوں سے دور اپنی زندگی کے بہترین لمحات گزار رہے تھے۔ ایک صبح سونیا نے اخبار پڑھتے ہوئے بصرہ کی تصویر دیکھی اور کہا، فرہاد اسے دیکھو، کتنی پیاری سی لڑکی ہے، لیکن اس کے بارے میں پڑھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ معصوم لڑکی ایک بہت ہی پراسرار قاتلہ ہے۔ اس نے براہ راست یا بالواسطہ کئی قتل کیے ہیں۔ میں نے سونیا سے اخبار لے کر پڑھنا شروع کیا۔ تصویر کے ساتھ اس کے بارے میں بہت کچھ شائع کیا گیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس عورت کا نام بصرہ ہے۔ جو لوگ اسے جانتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار ہے، ہمیشہ عبایا پہنتی ہے اور سر اور چہرے کو اسکارف سے ڈھانپ کر رکھتی ہے، پردے کی پابند ہے، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی، لیکن یہ جتنی معصوم اور پارسا دکھائی دیتی ہے اس کے برعکس اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ اس نے اصغر جلالی نامی ایک جوان سے شادی کی، پھر اسے قتل کر دیا۔ یہ بیان اصغر جلالی کے بڑے بھائی اکبر جلالی نے دیا تھا۔ بعد میں اسے بھی پراسرار طریقے سے ہلاک کر دیا گیا۔ اسے ایک ایسے مکان میں دیکھا گیا جہاں 2 شخص رہتے تھے۔ پولیس کا شبہ تھا کہ وہ یا تو اسمگلر ہیں یا کسی بیرونی ملک سے آئے ہیں۔ اس مکان میں ایک انٹیلیجنس کا افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیا، مگر وہ تینوں مارے گئے۔ ان کے ساتھ وہ شخص بھی مارا گیا جو اس مکان میں رہتا تھا۔ باقی دوسرا شخص کہیں فرار ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھولی صورت والی بصرہ بھی روپوش ہو گئی ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا اسے انعام کے طور پر $50,000 دیے جائیں گے۔ سونیا نے میرے ہاتھ سے اخبار لے کر بصرہ کی تصویر دیکھی، پھر انکار میں سر ہلا کر کہا، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنی معصوم سی لڑکی اتنے قتل کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، وہ ایک گیت ہے نا، بولی صورت دل کے کھوٹے، نام بڑے اور درشن چھوٹے، یہ محترمہ بھی ایسی ہی ہوں گی۔ میں تم سے زیادہ فیس ریڈنگ جانتی ہوں، مجھ سے شرط لگاؤ، میں کہتی ہوں یہ لڑکی کرپٹ نہیں ہے۔ اگر یہ واردات کرنے والی لڑکی ثابت ہوئی تو تم کیا ہارو گی؟ وہ مسکرا کر بولی، میرے پاس کیا رہ گیا ہے، سب کچھ تو تم لوٹ چکے ہو۔ ہم میں سے کسی کو زمین جائیداد کا لالچ نہیں ہے اور نہ ہی ہم بینک بیلنس رکھنے کے قائل ہیں۔ جب چاہتے ہیں ہمیں رقم حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر بھی یوں ہی شغل کے طور پر بولو، کیا ہارو گی؟ اگر تم جیت گئے تو تمہیں $1 دوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چلو یہی صحیح، اپنی غیر معمولی مشین کو آن کرو اور بصرہ کی تصویر کو اس میں پش کرو۔ میں نے کینچی سے بصرہ کی تصویر کو اخبار سے تراش کر الگ کیا۔ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ تقدیر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچانے والی ہے۔ مجھے گریٹ ایشورا کی فیوچر ٹیلنگ مشین پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ بصرہ کی جو تصویر اخبارات میں شائع ہوئی ہے وہ سیارے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے والی ہے۔ میں نے بصرہ کی تصویر کو اخبار سے تراش کر الگ کیا۔ سونیا نے یہ تصویر مجھ سے لے کر غیر معمولی مشین میں پش کرتے ہوئے کہا، اب بھی سوچ لو، $1 ہار جاؤ گے۔ میں نے کہا ہے کہ بصرہ معصوم اور بھولی بالی ہے، میں $1 جیت لوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے 12 اپنی زندگی میں ایسے تجربات کیے ہیں، تمہاری نظروں سے ایسے بھولے بالے شاطر گزرے ہوں گے جو معصومیت کے پردے میں خون ریز وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ بصرہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ میں تم سے بازی جیت لوں گا۔ اسکرین پر بصرہ نظر آئی۔ سونیا نے مشین کو آپریٹ کیا تو وہ تصویر متحرک ہو گئی۔ ایک ہوٹل کا ڈائننگ ہال دکھائی دیا۔
بصرہ ایک خوبصورت صحت مند نوجوان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھی تھی. اس سے کہہ رہی تھی, کمال پاشا, تم نہیں جانتے, ممی خود کو شیطان کی محبوبہ کہتی ہیں, مگر اپنی ذات میں خود بھی ایک بھرپور شیطان ہے. وہ ہم مسلمانوں کی دشمن ہے. کمال نے کہا, تعجب ہے, پھر وہ مجھے اپنا داماد بنانے پر راضی کیسے ہو گئی؟ وہ کسی غیر مسلم کو بھی تو داماد بنا سکتی تھی. وہ اس لیے راضی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہیں بے انتہا دولت دے کر دین سے منہ موڑ لینے پر مجبور کر دے گی. اگر ایسا ہے تو اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کا موقع کیوں دیا؟ تم 5 وقت نماز پڑھتی ہو, ہمیشہ دین ایمان کی باتیں کرتی رہتی ہو, پھر وہ تمہیں ایمان کے راستے سے کیوں نہیں بھٹکاتی؟ اس نے پہلے بہت کوششیں کی, میری عبادت کے وقت مداخلت کرتی تھی, پھر میں نے دھمکی دی کہ وہ آئندہ میرے دین کے راستے میں آئے گی تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی. کمال نے کہا, وہ جتنی بری ہے اتنی ہی ممتا کی ماری بھی ہے. وہ تمہیں جان سے زیادہ چاہتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ مجھے زندہ سلامت اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہے, میرے آگے ذرا نرم پڑ جاتی ہے. لیکن تم داماد بن کر اس کی کسی بات سے انکار کرو گے تو وہ تمہیں دوسری سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دے گی. اس کی شیطانی فطرت کہتی ہے کہ داماد مرتے رہیں کوئی بات نہیں, اور آ جائیں گے, بس میری بیٹی سلامت رہے. ہم انہیں اسکرین پر دیکھ رہے تھے, ان کی باتیں سن رہے تھے. سونیا نے کہا, یہ اپنی ماں سے نہیں ڈرتی ہے بلکہ اپنے محبوب کے لیے خوفزدہ ہے. آخر وہ خطرناک ماں کون ہے؟ تم نے سنا نہیں, اس کی ماں خود کو شیطان کی محبوبہ کہتی ہے اور وہ مسلمانوں کی دشمن ہے. پر آدم خواہ مخواہ بصرہ کو ایک پہیلی بنا کر بوجھ رہے ہیں. تم خیال خوانی کے ذریعے صحیح معلومات کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ اوکے, میں ابھی معلوم کرتا ہوں. میں دوسرے ہی لمحے میں بصرہ کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا. سونیا اسکرین پر اسے دیکھ رہی تھی, کمال سے ہونے والی گفتگو سن رہی تھی. ایسے وقت جینا وہاں آ گئی. بصرہ نے کہا, کمال پاشا, یہ میری ماں ہے. اس نے ایک دم سے چونک کر اس کی ماں کو دیکھا. وہ بیٹی کی ہم شکل ہی نہیں بلکہ اس کی ہم عمر بھی تھی. اس نے بے یقینی سے کہا, کیوں مذاق کر رہی ہو بصرہ؟ اپنی ہم عمر بہن کو ماں کہہ رہی ہو؟ سونیا نے بھی حیرانی سے کہا, فرحاد, خیال خوانی چھوڑو, اسکرین پر دیکھو, یہ جو دوسری بصرہ کی ہم شکل آئی ہے یہ اس کی ماں ہے. ادھر جینا ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی, یہ مذاق نہیں ہے, میں اس کی ماں ہوں. میں نے اسے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر جنم دیا ہے. میں نے جینا کو دیکھتے ہوئے کہا, او گاڈ, یقین نہیں آ رہا ہے. میں نے پھر بصرہ کے خیالات پڑھے. اس کے بعد سونیا سے کہا, اس کے خیالات جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اس کی ماں کی موجودہ عمر 110 برس ہے, لیکن یہ شیطان کی محبوبہ ہمیشہ جوان رہتی ہے. جس طرح شیطان ازل سے اب تک بوڑھا نہیں ہوا, اسی طرح اس پر بھی بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. پھر میں نے جیب سے $1 نکال کر سونیا کو دیتے ہوئے کہا, میں بازی ہار چکا ہوں. وہ خوش ہو کر بولی, میں جیت گئی. بصرہ واقعی معصوم ہے. ہاں, وہ بیچاری عجیب حالات سے دوچار ہوتی رہتی ہے. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ماں اس کی بدترین دشمن بھی ہے اور بہترین ماں بھی ہے. اسے شیطانی ذرائع سے دنیا جہان کی مسرتیں دینا چاہتی ہے جنہیں بیٹی قبول نہیں کرتی. اس کے ایمان میں بڑی پختگی ہے. میں نے سونیا کو بتایا کہ ماں اسے براہ راست نقصان نہیں پہنچاتی ہے, اس کی زندگی میں آنے والوں کو اپنی ڈگر پر چلانا چاہتی ہے. بصرہ کے پہلے شوہر اصغر جلالی نے اس کے شیطانی مشوروں پر عمل نہیں کیا تو وہ ڈائن ماں اپنے داماد کو کھا گئی. اب کمال پاشا کو اسی ارادے سے داماد بنا رہی ہے. یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ شخص اس کے شیطانی اصولوں کا پابند رہے گا تو بیٹی بھی رفتہ رفتہ اپنے میاں کے رنگ میں رنگ جائے گی. اب بصرہ اور کمال الجھن میں تھے. اگر وہ شادی کرتے تو جینا پراسرار قوتوں کے ذریعے داماد کو اپنے اشاروں پر چلاتی اور وہ نہ چاہنے کے باوجود اپنی ساس کا تابعدار بنا رہتا. بصرہ نے اپنی ماں کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا, تو پاشا کو اپنی شیطانی راستوں پر نہیں لے جائے گی. پہلے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گی. وہ مسکراتے ہوئے بولی, کیسے چھوڑ دوں؟ میں اپنے یار دلدار شیطان کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. اپنی ممتا سے مجبور ہو کر صرف تجھے ڈیل دیتی رہتی ہوں, کسی اور کو چھوٹ نہیں دوں گی. اگر یہ پاشا میرا تابعدار بن کر رہنے سے انکار کرے گا تو یہاں سے اپنے اپارٹمنٹ تک جاتے جاتے راستے میں ہی مر جائے گا یا ذاکر کی طرح اپاہج ہو جائے گا. سونیا نے مجھ سے پوچھا, ذاکر کون ہے؟ یہ تینوں کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں. مجھے بصرہ کے خیالات پڑھنے کے بعد یہی معلوم ہوا کہ استنبول کی پولیس ذاکر کو اسمگلر سمجھتی ہے. اسے گرفتار کرنے آئی تھی لیکن وہ قانون کے محافظ کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا تھا. ایسے وقت انٹیلیجنس والوں نے بصرہ کو وہاں دیکھا تھا. ان کے پاس ذاکر کی تصویریں نہیں تھیں, لہٰذا انہوں نے ذاکر تک پہنچنے کے لیے بصرہ کی تصویریں اخبارات میں شائع کرائی تھیں. ہم اسی تصویر کے ذریعے ان تینوں تک پہنچے تھے. چوتھا شخص ذاکر رہ گیا تھا, وہ بھی اسکرین پر نظر آ گیا. اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ جس نائب شرح دوم کو ٹریپ کرنے کے لیے ہم بابا صاحب کے دائرے سے باہر آئے تھے یہ وہی شخص ہے اور ہماری دنیا میں ذاکر علی کا نام اختیار کر کے آیا ہے.
بصرہ پاشا اور جینا ڈائننگ ٹیبل کے اطراف بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جینا نے ذاکر کو دیکھ کر کہا، یہاں آ، کمال پاشا نے تجھے گولی ماری تھی، اس بات کو بھول جا، تم سب میرے احکامات کے پابند رہو گے، میں تجھے حکم دیتی ہوں پاشا سے مصافحہ کر۔ پاشا اپنی جگہ سے اٹھ گیا، ذاکر نے اسے مصافحہ کیا، پھر اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے جینا سے بولا، میں تیرے حکم کے مطابق پاشا سے مصافحہ کرنے یہاں آ گیا، مگر تم لوگوں کے ساتھ لنچ نہیں کروں گا، ابھی مجھے اپنے کمرے میں رہنا چاہیے، کیا مجھے جانے دو گی؟ جینا نے کہا، میں سمجھ گئی، تو تنہائی میں اپنے آقا سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، تو جا سکتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سونیا نے کہا، ہمیں ان تینوں کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ ذاکر زخمی ہے، لنگڑا کر چل رہا ہے، یوگا کی مہارت نہیں دکھا سکے گا، میں چاہتی ہوں تم اس کے چور خیالات پڑھو۔ میں نے کہا، ایسی جلدی بھی کیا ہے، ابھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کمبخت شیطان کی محبوبہ اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ مگور کر بولی، تم واقعی بوڑھے ہو چکے ہو، سچ مچ سٹھیا گئے ہو، یہاں کی باتیں بعد میں بھی معلوم ہو جائیں گی، پلیز ابھی جاؤ اور اس کے خیالات پڑھو۔ میں اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، جناب کب تک یوں ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا کام کے وقت رومانٹک ہونے کا ارادہ ہے؟ میں جانتا ہوں تم رومانٹک نہیں ہونے دو گی، تو پھر جاؤ۔ جاتا ہوں، تم تو پیچھے پڑ گئی ہو۔ وہ اسکرین پر دیکھ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میں خیال خونی کی پرواز کرتا ہوا ذاکر کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا ہوا تھا، اپنا بیگ کھول کر کچھ نکال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی سوچ کی ایک لہر کو بھی پڑھتا، اس کے ہاتھ میں کمیونیکیشن مشین کو دیکھ کر چونک گیا۔ سیارے سے آنے والی وہ مشین میرے پاس بھی تھی، میں نے اسے کائنات سے حاصل کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کے خیالات پڑھنے لگا، پھر میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میری سرکت پر سونیا چونک کر بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں اسے کھینچ کر اگوش میں بھر کر چومنے لگا۔ پہنچتے ہوئے بولی، یا اللہ توبہ، یہ بوڑھا باولا ہو گیا ہے، ارے کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنے خوش ہو رہے ہو؟ میں نے اس کو دونوں بازو کو جکڑ کر کہا، وہ جو ذاکر ہے دراصل ذاکر نہیں ہے۔ وہ مجھے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ میری جان، وہ نائب شرارہ دوم ہے۔ وہ حیرت سے چیخ پڑی، کیا؟ میں نے کہا، ہاں، مقدر کا تماشا دیکھو، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ہماری جھولی میں آ گیا ہے۔ ہم اسکرین پر جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ سب ایک سی ڈی میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ سونیا نے سی ڈی کو ریورس کر کے ذاکر کو اسکرین پر دیکھا، پھر اسے مشین میں کیچ کیا۔ اس کے بعد مشین کو آپریٹ کیا تو وہ ہوٹل کے کمرے میں دکھائی دینے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں کمیونیکیشن مشین تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا گریڈ اشرورہ سے تحریری رابطہ کر رہا تھا۔ اسے پوچھ رہا تھا، میرے معلم، میرے انداتا، تو نے مجھ ناچیز کو کیوں یاد کیا ہے؟ ہمیں اپنی مشین پر ان کی تحریریں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ ایشورا کی تحریر ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا تو نے اس ناکارہ مشین کو تباہ کر دیا ہے؟ ہاں میرے آقا، میں نے حکم کی تعمیل کی ہے، اس پر پیٹرول چھڑک کر جلا ڈالا ہے۔ مجھے نئی مشین کب تک مل جائے گی؟ آئندہ کوئی مشین تجھے نہیں ملے گی، میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ میرا ایک شاطر نمائندہ وہ مشین لے کر عرضی دنیا میں جائے گا، وہ نیا نمائندہ میرے دنیاوی معاملات کو سنبھالے گا۔ ذاکر نے کہا، کیا میں نااہل ثابت ہو چکا ہوں؟ گریٹ ایشورا کا جواب ابھرا، میں تجھے نااہل نہیں کہوں گا، ہاں بد نصیب ضرور کہوں گا۔ تیری بد نصیبی میرے تمام منصوبوں کو لے ڈوبے گی۔ تجھے دل برداشتہ ہونے کے بجائے تدبر سے اور تدبیر سے خود کو خوش نصیب ثابت کرنا چاہیے۔ ذرا توقف سے اس کی تحریر ابھری، جیسا کہ تو نے شیطان کی محبوبہ کے متعلق بتایا ہے، اگر واقعی وہ پراسرار قوتوں کی مالکہ ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہے تو اس کے ذریعے سونیا فرہاد اور بابا صاحب کے ادارے کے دوسرے لوگوں کو خاک میں ملا سکتا ہے، سیارے والوں کے لیے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ میں ذاکر کے اندر تھا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق سوال کیا، اے میرے آقا، تیرا وہ تیسرا نائب شرارہ یہاں کب آئے گا؟ بس وہاں پہنچنے والا ہے، مگر وہ تجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، نہ کبھی تیرے قریب آئے گا اور نہ فون کے ذریعے بات کرے گا۔ میں چاہتا تھا اس نے ایشورا سوم کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، مگر گریٹ ایشورا بہت محتاط تھا، پھر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ سونیا نے کہا، ہم فی الحال ذاکر کو یہ نہیں معلوم ہونے دیں گے کہ اس کی شہرک تک پہنچ گئے ہیں۔ میں نے تائید میں ساری لا کر کہا، ہاں اس طرح ہم وقتاً فوقتاً گریٹ ایشورا سے اس کی ہونے والی گفتگو سنتے رہیں گے، ہمیں بڑی رازداری سے بہت سی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ وہ اسکرین پر اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ زخمی ہے، مگر کسی بھی وقت اس کی دماغی توانائی بحال ہو سکتی ہے، پھر وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کر لے گا۔ میں اس سے پہلے ہی اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لوں گا۔ ذاکر کمیونیکیشن مشین کو بیگ میں رکھنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر اپنے موجودہ حالات پر غور کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ وہ وہاں جا کر لیٹ گیا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق آنکھیں بند کی، پھر راضی خوشی میرے تنویمی عمل کو قبول کرنے لگا۔ سونیا اسکرین پر بصرہ، پاشا اور جینا کو دیکھ رہی تھی۔ جینا کہہ رہی تھی، اگر تو ضدی ہے تو میں بھی تیری جیسی ضدی بیٹی کی ضدی ماں ہوں۔ شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لے کہ اپنے داماد کو میں اپنے راستے پر چلاؤں گی۔
یہ شوہر تیرا ہوگا لیکن پجاری ہوگا میرے یار دلدار کا۔ پھر اس نے پاشا سے کہا تو دنیا کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، یہاں اسی کی عزت ہوتی ہے جو دولت مند ہوتا ہے۔ اپنی سونے والی کو سمجھا، دولت کے بغیر تم لوگ 2 کوڑی کی زندگی گزارو گے۔ پاشا نے کہا میں کیا سمجھاؤں، یہ کہتی ہے ہم دال روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے مگر شیطان کی راہ پر نہیں چلیں گے۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی یہ کہتی ہے مگر تو کیا کہتا ہے، مرد ہے تو مرد کی طرح فیصلہ کر، عورت کے پیچھے نہ چل، اس سے اپنے پیچھے چلا۔ بسرا نے کہا تجھ جیسی دشمن ماں کسی کی نہیں ہوگی، داماد کو ورگلا کر بیٹی کا ایمان برباد کرنا چاہتی ہے۔ پاشا تم صاف صاف کہو کہ کیا چاہتے ہو۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا بسرا میں نے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ میں دولت کمانے کے لیے ترکی سے یہاں آیا ہوں۔ لوگ دولت مند بننے کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، عارضی طور پر صحیح سگے رشتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، دولت کمانے کی دھن میں عارضی طور پر ہی صحیح خدا کو بھول جاتے ہیں، انہیں عبادت کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ اگر میں عارضی طور پر تمہاری ماما کی بات مان لوں تو کیا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی بس آگے کچھ نہ کہنا۔ ایمان پہلے عارضی طور پر کمزور ہوتا ہے، نماز پہلے ایک وقت کی چھوڑی جاتی ہے پھر رفتہ رفتہ چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، تمہیں راضی رکھنے کے لیے نماز ضرور پڑھوں گا۔ وہ ناگواری سے بولی خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، عورت کو راضی رکھنے کے لیے عبادت کرو گے؟ تم کل رات والے پاشا نہیں رہے، غلطی میری تھی، مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دولت مند بننے کی ہوس پہلے ہی تمہارے اندر تھی، ماما نے اسے مزید بڑھا دیا ہے۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تم سمجھتی کیوں نہیں، میں اپنا نہیں تمہارا اور اپنے ہونے والے بچوں کا عیش و آرام اور خوشیاں چاہتا ہوں۔ ڈاکہ ڈالنے والے، اسمگلنگ کرنے اور رشوتیں لینے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بیوی بچوں کی خاطر ایمان بیچ رہے ہیں۔ میں تمہارے جیسے ایمان فروش کے ساتھ زندگی گزارنا کبھی پسند نہیں کروں گی، کبھی پسند نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں اصغر جلالی کی وفات کے بعد تمہیں دل سے چاہنے لگی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ ایمان والے نصیبوں سے ملتے ہیں، اور میرے نصیب تو ایک چڑیل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی پھوٹ گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سونی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا میں اسے صرف معصوم کہہ رہی تھی، یہ تو مظلوم بھی ہے، اگر یہ اسی طرح ماں کے شکنجے میں رہے گی تو کبھی نیک نامی سے اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے گی، اس بیچاری کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں ضرور کرنا چاہیے، مگر یہ سمجھ لو وہ چڑیل تمام شیطانی قوتوں کے ساتھ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ ہم پہلے بھی شیطانی قوتوں سے ٹکراتے رہے ہیں، اس بار بھی صحیح، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اول تو ایسے پراسرار لوگوں سے دور رہنا چاہیے، پہلے ہی دشمنوں کی کمی نہیں ہے، ایسے میں ایک خطرناک دشمن کا اضافہ کرنا دانشمندی نہیں ہوگی۔ مغور کر بولی کیا تم اس مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ اسے چڑیل ماں سے نجات ملے گی۔ شیطانیت کا توڑ ہمیشہ روحانی عمل سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی پوتی انوشے کو جینا کے پیچھے لگا دیں گے اور الگ تھلگ رہ کر تماشا دیکھیں گے۔ وہ قائل ہو کر بولی یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ میں نے اسی وقت خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ہیلو دادا کی جان، کیا کر رہی ہے؟ اگر عبادت میں مصروف ہے تو بعد میں آؤں گا۔ وہ بولی او گرینڈ پا، آپ دیکھ رہے ہیں میں کچن میں ہوں، آج کھانا پکانے کا شوق پورا کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا دیدار علی کہاں ہے؟ پہلے آپ معلوم کریں کہ یہ کچن کہاں ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا تم پیرس آئی ہوئی ہو، یہ ہمارا کاٹیج ہے۔ جی ہاں، دیدار علی اپنی بہن ماورا سے ملنا چاہتا تھا، میں کل صبح سے بابا صاحب کے دائرے میں لے جاؤں گی، وہاں بھائی بہن کی ملاقات ہوگی۔ اچھا اب تم بتاؤ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ وہ ہانڈی میں چمچ لاتے ہوئے بولی بیچاری بسرا۔ میں نے خوش ہو کر کہا مجھے تم پر ناز ہے، اعلیٰ حضرت نے تمہیں روحانیت کی انگوٹھی میں نگینے کی طرح جڑ دیا ہے۔ وہ بولی فکر نہ کریں، میں اسے شیطانیت کی دلدل سے نکال لاؤں گی، شیطان کی محبوبہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا سے کیا ہو چکا ہے۔ تم کچن سے فارغ ہو کر اپنی ماما کے پاس آؤ، کچھ باتیں کرنی ہے۔ آل رائٹ گرینڈ پا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سونی سے کہا تھوڑی دیر بعد انوشی آئے گی، اس سے معلوم کرو وہ بے حیا شیطان کی محبوبہ کس حد تک خطرناک ہے اور شیطانی قوتیں کس طرح حاصل کرتی ہے۔ جینا کے سلسلے میں کچھ شرمناک معلومات حاصل ہو سکتی تھیں، اس لیے میں نے انوشی سے براہ راست کوئی بات نہیں پوچھی تھی، اسے سونیا کے پاس آنے کو کہہ دیا تھا۔ اس وقت مشین کی اسکرین پر جینا اس ڈائننگ ہال میں دکھائی دے رہی تھی۔ کمال پاشا ناراض ہو جانے والی بسرا کو منانے گیا تھا۔ جینا نے اسے کہا تھا اگر تو شاندار بنگلہ، مہنگی گاڑیاں اور کروڑوں ڈالرز کا بینک بیلنس چاہتا ہے تو میری بیٹی کو شادی کے لیے راضی کر لے، مگر وہ راضی ہونے والی نہیں تھی۔ پاشا تھک ہار کر جینا کے پاس واپس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے غور کر کہا یہاں کیوں بیٹھا ہے، چل اٹھ، میری بیٹی کے بغیر تو 2 کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ وہ عاجزی سے بولا مجھے تھوڑا وقت اور دے، میں بسرا کو راضی کر لوں گا۔ وہ غرانے کے انداز میں بولی میں کہتی ہوں یہاں سے اٹھ اور دفع ہو جا، ورنہ حرام موت مارا جائے گا۔ وہ جاتے ہوئے بولا افسوس، میں دین سے بھی گیا اور دولت سے بھی، بسرا کی محبت ہار کر جا رہا ہوں۔
سونیا نے مجھ سے پوچھا ذاکر کو دیکھنا چاہوگے یا مشین آف کر دوں؟ آف کر دو، میں نے ذاکر کو تنویمی نیند سلا دیا ہے، میں بھی ذرا کمر سیدھی کرنے جا رہا ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، فرحاد۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بولی، تم اپنی گفتگو اور حرکات پر غور کیا کرو۔ میں نے پوچھا، کیا میں غلطیاں کر رہا ہوں؟ آگے چل کر غلطیاں بھی ہوں گی، یہ مان لو کہ تم پر اب بڑھاپا طاری ہونے لگا ہے۔ تم کیوں منوانا چاہتی ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ اول تو یہ کہ بیمار رہنے لگے ہو، ایک مرض جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ یاد کرو، پہلے کوئی بیماری تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرتی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، یہ مانتا ہوں کہ آئے دن بیمار رہنے لگا ہوں، شاید یہ بڑھاپے کا سگنل ہے۔ تم نے غور نہیں کیا ابھی تم کیا کہتے ہوئے یہاں سے جا رہے تھے؟ میں نے تعجب سے پوچھا، میں نے ایسا کیا کہا تھا؟ وہ مسکرا کر بولی، تم نے ابھی تھکے ہوئے انداز میں کہا ہے کہ کمر سیدھی کرنے جا رہے ہو۔ عزم و ہمت کے اس پہاڑ نے پہلے کبھی بوڑھوں کی طرح کمر سیدھی کرنے والی بات نہیں کی، کیا میرا دماغ درست ہے؟ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، ہاں میری جان، تم درست کہہ رہی ہو، ہر کمال حاصل کرنے والا ایک دن زوال کی طرف جاتا ہے، بے شک میں بھی زوال پذیر ہوں۔ میں اٹھ کر بیڈ پر آ گیا، دوسرے لفظوں میں کمر سیدھی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انوشے نے سونیا کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم ماما۔ سونیا نے خوش ہو کر کہا، وعلیکم السلام، کیسی ہے میری پوتی؟ ویری فائن، آئی ایم سوری ماما، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے شیطان کی محبوبہ کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ انوشا نے کہا، وہ ایک وچ لیڈی ہے، اس کے باپ دادا بھی شیطان کی پرستش کرتے تھے، ان سب نے اپنے اپنے کالے عمل سے جینا کے اندر انتہائی شیطانیت بھر دی ہے۔ سونیا نے پوچھا، وہ خود کو شیطان کی محبوبہ کہتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ درست ہے ماما، وہ جب چاہتی ہے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ بڑی بے شرمی اور ناپاکی سے رہتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر دوا کی ایک خوراک دے کر مریض کو توانا بناتا ہے، اسی طرح جینا شیطان سے شیطانی قوتیں حاصل کرتی رہتی ہے۔ سونیا نے سوال کیا، شیطان کو موت نہیں آتی، کیا اسے بھی موت نہیں آئے گی؟ موت ہر جاندار کے لیے ہے، اسے بھی آئے گی۔ ابھی تو وہ شیطان کے اندر اتنی گہرائی تک پیوست ہو گئی ہے کہ اس کے وجود کا حصہ بن کر رہ گئی ہے، جب کبھی اس سے الگ ہوگی پھڑ پھڑا کر مر جائے گی۔ اسے کس طرح شیطان کے وجود سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ یقین کریں ماما، ان معاملات میں میرا علم محدود ہے، اتنا جانتی ہوں کہ شیطان نے کسی بندے کو خود کبھی ہلاک نہیں کیا، اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ کسی کو بھی موت کے قریب پہنچا دیتا ہے، پھر اپنے کسی اعلی کار کے ذریعے اسے مار ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان خود کسی کو مارنے نہیں آتا، ایک کو وسیلہ بنا کر دوسرے کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح جینا آپ کو اور گرینڈ پا کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، مگر بہت ہی ناقابل برداشت مصائب میں مبتلا کر سکتی ہے، آپ کی کامیابیوں کو ناکامی میں بدل سکتی ہے۔ اب آپ اس سے آگے کوئی سوال نہ کریں۔ ٹھیک ہے میری جان، جاؤ آرام کرو۔ انوشا سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ وہ جینا کے متعلق جانتی تھی کہ بیٹی کے لیے اس کا رویہ یکسر بدل گیا ہے، وہ اسے عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کی طرف لانے کے لیے، یعنی اپنے راستے پر چلانے کے لیے ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا چاہتی تھی، ماں ہو کر بیٹی پر جبر کرنے والی تھی۔